پتہ نہیں کیوں عمران کی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی کہ اس کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی چاند آنکھ کا تارا ہوں. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. بعد میں جائے الیکشن, بعد میں جائے قومی اسمبلی, بعد میں جائے سینیٹ, بعد میں جائے صوبائی اسمبلی, ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا, جس میں متفقہ آئین کی بالادستی ہوگی, جس میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اور جو پالیسیاں بیرونی و اندرونی وہ پارلیمنٹ سے بنائی جائیں گی. پاکستان اپنی بدترین بحرانوں میں مبتلا ہے. پاکستان کے اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے, ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے, بعد میں جائے الیکشن, بعد میں جائے قومی اسمبلی, بعد میں جائے سینیٹ, بعد میں جائے صوبائی اسمبلی, ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا, جس میں متفقہ آئین کی بالادستی ہوگی, جس میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اور جو پالیسیاں بیرونی و اندرونی وہ پارلیمنٹ سے بنائی جائیں گی. ہمیں اس لیے برا بلا کہا جا رہا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں. میاں نواز شریف, میں معافی چاہتا ہوں, بڑی مشکل سے ایک تنظیم بنی تھی جس پہ پاکستان کی تمام بڑی تنظیموں نے دستخط کیے تھے. وہ پتہ نہیں کیوں عمران کی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی کہ اس کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی چاند آنکھ کا تارا ہوں. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. ایک ایسا آدمی جس نے پی ڈی ایم کے اعلان نامے پہ دستخط کیے ہیں, اور اس کا تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جس طرح دنیا میں تمام افواج سیاست سے دور رکھی گئی ہیں, ہماری افواج بھی دور رہیں گی. میں کیا کروں, دوست ہیں سارے. پشتونخوا میڈیم پارٹی نے اور کوئی کمال نہیں کیا. ہم نے جب میاں محمد نواز شریف ایک غلط راستے پہ تھے, جمہوری انداز میں جب ایک غلط راستے پہ تھے, اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ اتحاد جس میں ہمارے بلوچستان اور پشتونخوا وطن کے بڑے بڑے اکابرین سارے شامل تھے, ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے. بے نظیر کی حکومت کے خلاف انہوں نے IGI بنائی, تو پشتونخوا میڈیم پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے میاں نواز شریف اور IGI کے بڑے بڑے اکابرین, جن میں پشتون لیڈر بھی تھے, بلوچ بھی تھے, سندھی بھی تھے, ہم نے کالے جھنڈوں سے اس کا استقبال کیا تھا. ہماری دشمنی نہیں تھی, نہ IGI سے تھی, نہ نواز شریف سے, نہ کسی اور سے. ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں یہ ملک عزیز ہے. اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں, اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی آبائی زندگی پہ اپنی افتخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی. ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے. ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے. ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے. پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو, بلوچوں کو, پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ, تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے. دوسری بات جناب, بات یہ ہے, یہاں 21ویں صدی میں, خدا کو خوف کریں, 21ویں صدی میں
पंजाब के नाम से सूबा है, बलोच के नाम से है, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा फंसा हुआ है, सिंधी के नाम से है। आखिर पश्तूनों ने हमने कौन सा गुनाह किया है? अंग्रेज के साथ हम लड़े थे, अंग्रेज के साथ हमने मुकाबला किया था, बंदूक से भी किया था, मुर्दाबाद जिंदाबाद की भी किया था। ठीक है, उसने हमें तकसीम रखा। मौजूदा पाकिस्तान क्यों 75 साल से हमें तकसीम रख रहा है? जब यूनिट बन रहा था, मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन के इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान की नाम से लाना चाहते हैं, और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। यहां अगर तालीम अपनी देनी है, मुफ्त तालीम या जबरी तालीम, कम से कम अभी से तो शुरू कर दें। बेसिक एजुकेशन मदरी जुबान में। सबसे खतरनाक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान से भी सेंट्रल एशिया के सस्ती एनर्जी के ज़खायर पे तमाम दुनिया की नजर है, और उसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सीधा छोटा रास्ता गवादर है। गवादर से सेंट्रल एशिया तमाम दुनिया की बंदरगाहों से बहुत नजदीक है। ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। अगर हमने गलती की, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने गलती की, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता इन मस्त सांडों की जंग का मरकज बनेगा। उसमें हमारे बच्चे, हमारी इज्जतें, हमारी औरतें, हमारे सर लाखों की तादाद में, बिल्कुल जिस तरह शतरंज के प्यादे गिरते हैं, ये हमने बिल्कुल दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है, दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है हमारे अफवाज के सरबराहान से, हमारे सियासियों से, तालिबान से, कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी गलतियों का बस उस पर तौबा करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा, ये पागलों की सोच खत्म। मौलाना साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, मौलाना साहिबान से हमारी रिक्वेस्ट, मौलाना से बात तालिब हुक्मरान से, मेहरबानी करें, ये वक्त तमाम अफगानों की और इधर तमाम पाकिस्तान के रहने वालों की मिल बैठकर, अलग-अलग मिल बैठकर एक कौमी फिक्र और एक कौमी इरादा, उसके लिए जरूरी है। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुतालिबा भी, हम तालिबान हुक्मरानों से मुतालिबा करते हैं कि तमाम अफगानिस्तान में रहने वाले अल-अक़्ल, आलिम, फाजिल, सोचने वाले, बोलने वाले, इक़्तिसादी माहिरीन, तजारती माहिरीन, दुनिया के जितने भी गो, सब पीर व मुरीद, उनका लोहे जिरगा बुलाएं और 3 दिन तक इस पे बहस करें कि किस तरह हम अपनी सरजमीनों को चीन, रूस, ईरान, इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, इनकी जंग की अमाजगाह से बचा सकते हैं। अगर हम तो ये पख्तूनख्वा मिलियन पार्टी, हम तो IMF के हम तो तजवीज़ दे सकते हैं पश्तून वतन को, पश्तूनख्वा वतन के लोगों को, तमाम पार्टियों को ये मुत्तफ़िक़ा ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं IMF के,
اس کا کچھ حصہ اگر ہمارے خطوں میں صرف ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے. پیسے آپ کھائیں گے اور قرض ہم دیں گے. پاکستان کے ساتھ ساتھ پشتون اپنی تاریخ کے مشکل دور میں ہے. پاکستان ڈوب جائے گا اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی گئی. پاکستان کے بچانے اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے. پہلے ہم تجویز کرتے تھے، اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے اور یقیناً عزیز ہے، الیکشن سے پہلے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی، جس میں ججز بھی ہوں، اخباروں والے بھی ہوں، عالم فاضل لوگ بھی ہوں، اہل عقد بھی ہوں، علماء بھی ہوں، سیاسی بھی ہوں، کاروباری بھی ہوں، سب مل کے 3 دن تک اس ڈوبتے ملک کو بچانے کے لیے سوچیں اور ایک جمہوری رائے عمل کے اس پہ آ کے پھر الیکشن کا اعلان ہو. ایسا نہیں ہوگا. پوچھا جا رہا ہے فلانے کو فلانی سیٹ، فلانے کو فلانی سیٹ. جس کو بھی دینی، ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے. ہمیں وہ سیٹ چاہیے جو ہمیں عوام دے گی، جو ہمیں عوام دے گی. میں نواز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بلاول سے کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کو مانیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں. اس کا واحد راستہ، واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے. پاکستان بحران میں گر چکا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں کو پھانسیاں ہوں یا فلانا ہو. لیکن تمام پارٹیوں کو، جمعیت علماء اسلام میری سب سے نزدیک پارٹی ہے، فضل الرحمان کی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جو جمہوری پارٹیاں ہیں، انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جن ججوں نے پہلے مرحلہ سے لے کر آخری مرحلہ تک صرف آئین کی تحفظ کی خاطر اپنی نوکریوں کو ٹھوکر ماری یا ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پارٹیاں وعدہ کریں کہ جب بھی پارلیمنٹ بنے گی یہ مشترکہ ریزولوشن پیش کریں گی کہ جو جج ایوبی مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ جو جج نکالے گئے ہیں ان کو ہیروز آف ڈیموکریسی، آئین کے ہیروز ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے بچوں کو وہ تمام مراد دی جائیں جو ان سے چھینی گئی ہیں. اور جن ججوں نے بے ایمانی کر کے آئین کا حلف اٹھا کے جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے، میں زیادہ تو نہیں بول سکتا، ان کو تو کم سے کم ان کی ججی سے فارغ چٹھی، ان کی تصاویر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے باہر پھینک دینی چاہیے جنہوں نے آئین کا سودا کیا، جنہوں نے فلانا کیا. پاکستان بحرانوں میں ہے. اس کا علاج یہ ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپرٹائڈ کے وقت لوگ بیٹھے، ریکنسیلیشن کی، جسمن ٹوٹو، فلانا کہ بابا ماضی کو بھول جاؤ، آؤ پاکستان کو نئے سرے سے ایک جمہوری انداز میں چلاتے ہیں.